الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال أيضا التائب من الذنب كمن لا ذنب له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سوائے کورا جی 1 بجے تک قریب. بھائی اور دوستو، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آخری وقت رات کا شروع ہو چکا ہے. شاید میں سمجھتا ہوں نیند کا غلبہ بھی شروع ہو رہا ہے. ایسے وقت میں مجھے موقع ملا ہے، اگر میں کہنا شروع کروں تو ہو سکتا ہے آپ سو جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ خیر فرمائے. کافی وقت گزر چکا ہے. بھائی اور دوستو، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر طور پر آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ویسے باتیں بہت ہیں. میرا جو عنوان ہے اشتہارات میں آپ نے دیکھا ہوگا، واٹس ایپ پہ وغیرہ دیکھا ہے، گروپ میں بھی آیا ہوا ہے. توبہ اور استغفار، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو سچی توبہ کرو، اللہ کے پاس سچی توبہ کرو. اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی ہر اولاد غلطی کرنے والی ہے اور اس میں بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو غلطی پر شرمندہ ہو کے معافی مانگتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں. میرا عنوان بھی توبہ اور استغفار ہے. توبہ کسے کہتے ہیں اور استغفار کسے کہتے ہیں، پہلے یہ سمجھ لینا ہے. خواتین بھی سن رہے ہیں تو سن لیں. توبہ کے معنی ہیں گناہوں پر شرمندہ ہونا. توبہ کے معنی ہیں گناہوں پر شرمندہ ہونا اور اللہ کی طرف رجوع ہونا، اسے توبہ کہتے ہیں. استغفار کے معنی ہیں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، معافی مانگنا، گناہوں سے معافی مانگنا، اسے استغفار کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی توبہ کی الگ سے آیتیں نازل کیا اور استغفار کی آیتیں الگ سے نازل کیا، اور بعض جگہ پر اللہ رب العالمین توبہ اور استغفار دونوں ملا کر آیت میں ذکر کیا. 3 طرح کی آیتیں ہیں، ایک توبہ کی الگ سے، استغفار کی الگ سے، پھر توبہ اور استغفار دونوں ملے ہوئے آیتیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورتوں میں سے ایک سورت کا نام ہی سورۃ توبہ ہے. اب اس کی اہمیت اور اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک سورت اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ نازل فرمائی. خیر، تینوں طرح کی آیتیں ہیں اور سورہ کا نام بھی سورۃ توبہ بھی اللہ نے رکھ دیا ہے. اب
توبہ کرنے سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے. توبہ کرنے سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کرے تو ہی توبہ کرنا ہے. ہمیں کیا گناہ کریں، ہمیں کہیں توبہ کرنا، ہمیں کہیں استغفار کرنا. آدمی یہ سمجھتا ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں تو تعجب ہوگا آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے گناہ تھے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے گناہ تھے بتائیے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کو حکم دیتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. آپ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیجئے، حمد بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے، جبکہ وہ رسول کیا ہے؟ گناہوں سے پاک و صاف ہیں، اعلیٰ و عرفہ ہیں. اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو نبی کا درجہ ہے. اس نبی کو اللہ خود کہتا ہے کہ آپ استغفار کیجئے. تو آپ بھلا بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا گناہ تھے؟ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. ایک روایت 70 کی بھی آتی ہے اور ایک روایت 100 کی بھی آتی ہے. دونوں روایتیں ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے گناہ تھے کہ آپ اتنی مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے؟ نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نبی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اسوہ ہے. ہم ان کے امتی ہیں. ہم تو گنہگار ہیں، گناہ گار رہے، خطا کار ہیں. ہمارے تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کتنے گناہ ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے. اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں کتنے مرتبہ اللہ سے رجوع ہونا ہے، معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے. اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ دن کے وقت پھیلاتا ہے. اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ دن کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار اس کے پاس آ کر رجوع کرے، توبہ کرے، معافی مانگے اور اللہ اسے معاف کر دے. اور دن میں اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار آ کر اس سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے اور اسے اللہ بخش دے، معاف کر دے. اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور اس وقت ہم استغفار نہ کریں، توبہ نہ کریں، رجوع نہ ہو تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے خوش نصیب، خوش بخت انسان وہ ہے جسے اس کی زندگی میں توبہ اور استغفار کا موقع ملتا ہے. بدنصیب ہے وہ شخص بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. کتنے گنہگار ہیں، کتنے جرائم کرنے والے لوگ ہیں جو بغیر توبہ استغفار سے دنیا سے رخصت ہو گئے. اور وہ بھی توبہ کرنا چاہتے ہیں کیسے موقع پر؟ جب موت کا وقت آتا ہے، غرغرہ کا وقت آتا ہے. موت کو سامنے دیکھ کر، فرشتے کو دیکھ کر جب وہ چاہتے ہیں کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ نہ ہو. ما لم یغرغر، غرغرہ سکرات کی کیفیت طاری ہو گئی، اس وقت کوئی توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، معافی مانگنا چاہے تو معافی نہیں ہوتی. انما التوبۃ، بے شک توبہ ان کے لیے ہے جنہوں نے ظلم کیا اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگا جب قریب ہے. اللہ سے قریب ہوتے ہیں نوجوانی کے حالت میں، اچھی حالت میں، اچھی کیفیت میں، موت سے پہلے توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں معاف کرتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے.
اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے توبہ کے بارے میں فرمایا، استغفار کے بارے میں فرمایا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ توبہ اور استغفار کے کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، ایک ہے اس میں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ توبہ کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی اس کی، آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا یہ بات، کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر سفر کے لیے نکل پڑا، جنگل میں گزرا۔ جب جنگل میں گیا تو بہت تھک چکا تھا، تھکا ماندہ ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے اور اپنی اونٹنی کو کیا ہے، درخت میں باندھ دیتا ہے، رسی سے درخت پر باندھ دیتا ہے۔ تھکا ماندہ تھا، سو گیا۔ سونے کے بعد کئی گھنٹے کے بعد جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کی اونٹنی غائب ہے، اونٹنی نظر نہیں آ رہی۔ پریشان ہوا کیونکہ اسے آگے جانا تھا اور اس میں اس کے کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ پریشان ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، مارے ادھر ادھر پھرا، اونٹنی تو نہیں ملی، سواری تو نہیں ملی۔ واپس آیا، واپس آ کر پھر اسی درخت کے سائے میں پھر لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ پھر کئی گھنٹے کے بعد جب بیدار ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی کیا ہے، اسی درخت کے پاس موجود ہے جہاں اس نے پہلے باندھا تھا۔ یہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اور خوشی کے مارے، خوشی کی حالت میں کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ حدیث کے الفاظ کیا کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اے بھائیو، دوستو، نوجوان ساتھیو، بتائیے یہ جملہ صحیح ہے کیا؟ بول سکتے ہیں کیا؟ آپ اگر بولے تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا، شرک، اور شرک معاف ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بات پر کوئی گرفت نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین اسے معاف کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خوشی کے مارے، خوشی کے عالم میں یہ بات کہی ہے۔ تو جیسے اس کو اونٹنی ملنے سے خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، تو اس سے کہیں بڑھ کر اللہ رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ جنگ کا موقع ہے کہ بہت سارے قیدی جمع ہوئے ہیں۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا ایک بچہ گم ہو گیا تھا، جس کا اپنا خود کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ مارے ادھر کے ادھر بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، بچہ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچے کی غذا آ چکی ہے، ماں بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، دودھ آ چکا ہے، اس کا رزق آ چکا ہے بچے کا، لیکن بچہ نہیں مل رہا ہے۔ وہ ماں ہے نا، کیا کر رہی ہے، جس بچے کو دیکھ رہی ہے اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے، فوراً دودھ پلا رہی ہے، پریشانی کے عالم میں۔ تو جو بچہ ملتا ہے اسے دودھ پلا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، صحابہ کو جمع کیا، بلایا صحابہ سے، کہا کہ اے میرے صحابہ ذرا ادھر آؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ عورت جو اپنے بچے کے لیے پریشان حال ہے، مارے پھر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، دوسرے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، کیا اس کا بچہ مل جانے کے بعد اپنے بچے کو جہنم میں، یعنی مطلب آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ آگ میں ڈالنا پسند کرے گی کیا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ کیسا ہو سکتا ہے، وہ بچے کے لیے پریشان ہے، ماری پھر رہی ہے، وہ کیسے اپنے بچے کو ڈالنا پسند کرے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ایسے ہی کہ ایک بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی۔ اللہ
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف، تو اللہ کی رحمت اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہے، جیسے ایک بچہ بھوکا ہے، پیاسا ہے اور بھوک سے تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، ماں فوراً جاتی ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے، ماں کو بھی سکون ہوتا ہے، بچے کو بھی سکون ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی رحمت اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہے جو بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ بھائی اور دوستوں، میں ایک بات من جملہ فائدے کی بتانا چاہتا ہوں کہ 100 بیماریوں کا علاج اگر ہے تو وہ توبہ اور استغفار ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں بے قرار ہیں، سکون نہیں ہے، پریشان حال ہیں، تو آپ استغفار کرتے جائیے، توبہ کیجئے، معافی مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکون اور اطمینان نصیب فرمائے گا۔ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ اس توبہ اور استغفار کی وجہ سے مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اگر آپ کمزور ہیں، طاقت نہیں ہے، تو توبہ اور استغفار کیجئے، توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں قوت عطا کرے گا۔ یزدکم قوتا الی قوتکم، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری طاقت دے گا، طاقت میں پھر اضافہ کرے گا، طاقت میں بھی طاقت اللہ عطا کرے گا۔ کب؟ تم توبہ اور استغفار کرو گے، اور اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو برسائے گا، اور اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو تمہیں اولاد نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اولاد عطا کرے گا، اور اگر تم تنگ دستی میں ہے تو تمہاری تنگ دستی کو دور کرے گا، اور یہاں تک بھی آتا ہے خوشحالی اللہ سے چاہتے ہیں تو اسی توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ تمہاری زندگیوں میں خوشحالی عطا کرے گا۔ مگر افسوس کہ ہم توبہ استغفار نہیں کرتے، ہم توبہ استغفار نہیں کرتے۔ بھائی اور دوستو، ہماری اپنی بات تو دور کی بات ہے، انبیاء علیہ السلام بھی جب اپنی غلطیاں ہوتی، بشری حساب سے ان سے جب غلطی ہو جاتی تو وہ بھی اللہ سے رجوع ہوئے اور وہ بھی توبہ اور استغفار کیا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام کو احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں آزمایا ہے، انا فتناہ، انہوں نے سمجھا کہ اللہ نے ہمیں آزمایا ہے، تو وہ توبہ اور استغفار کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے بارے میں، نوح علیہ السلام کے بارے میں، طوفان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا تو فوراً نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، یہ تو میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا، تو نے نہیں بچا۔ تو اللہ نے فوراً کہا کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ہی الگ ہی تھا، یہ نیک عمل نہیں کرتا تھا، یہ نیک نہیں تھا، تم مجھے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ نے ڈانٹ دیا، فوراً غلطی ہو گئی، معافی مانگی اللہ سے، اللہ نے معاف کر دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو قتل کر دیا، احساس ہو گیا تو وہ فوراً توبہ کیے اور معافی مانگے، اللہ رب العالمین نے معاف کیا۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، یہ سب سے عرفہ و اعلیٰ بندے، یہ بھی اللہ سے توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اے انسان، تو اتنا غافل کیوں ہو گیا ہے کہ تو اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ اکڑتا ہے، فخر کرتا ہے۔ بھائی اور دوستو، ہمارے پاس دو فرشتے ہیں، ایک فرشتہ نیک اعمال کو لکھتا ہے اور ایک فرشتہ برے اعمال کو لکھتا ہے۔ جب برے اعمال کو لکھنے والا فرشتہ برے اعمال کرتے انسان لکھنا چاہتا ہے تو یہ فرشتہ اس کو روکتا ہے کہ مت لکھ، شاید کہ ہو سکتا ہے یہ معافی مانگے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کرے گا، ہو سکتا ہے کہ استغفار کرے گا، اسی لیے مت لکھ، رک جا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 6 مرتبہ وہ کہتا ہے کہ رک جا۔ جب وہ نہیں رکتا ہے تب کیا ہے، کہتا ہے کہ لکھ جا۔ وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اتنا ہی لکھ جتنا اس نے گناہ کیا ہے۔ یہاں نیک عمل کرنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے وہ نیک عمل کرتا فوراً لکھا جاتا ہے، اس میں دیری نہیں ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر لکھا جاتا ہے۔
ایک نیکی کا بدلہ بڑھا دیا جاتا ہے تو ویسا بڑھ کر لکھا جاتا ہے۔ ہائے کتنا خوش نصیب بات ہے کہ جو توبہ استغفار کرتے معافی مانگتے ہیں ان کے دنیا میں مسائل حل ہوتے ہیں۔ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے بتا کر، مجھے پہلے ہی تاکید کی گئی ہے اور بار بار بتایا گیا ہے کہ مختصر کرو مختصر کرو، تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی بات بولوں کون سی بات چھوڑوں۔ خیر یہ لمبا عنوان ہے، بہت طویل عنوان ہے، موضوع بہت چاہتا ہے کہ کچھ اور باتیں بتائے۔ خیر میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ استغفار سے مسئلے حل ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں تک کہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین دعا بھی قبول کرتا ہے، استغفار سے دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ وہ احادیث کے تلاش میں ہمیشہ سفر میں رہا کرتے تھے۔ سفر کرتے کرتے ایک مرتبہ رات کے وقت ایک خریم میں پہنچ گئے۔ بڑا غور سے سنیے آپ، رات کے وقت ایک خریم میں پہنچے، دیکھا کہ ایک مسجد ہے، وہاں پر گئے تو نماز ہو چکی تھی، آپ نے نماز ادا کر لی۔ نماز کے بعد وہاں کے جو مؤذن تھے ان سے بولے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، تھکا ماندہ ہوں، میں یہاں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیجیے۔ وہاں کے مؤذن نے کہا کہ آپ اجنبی ہیں، میں آپ کو جانتا نہیں ہے، اسی لیے یہاں آپ کو سونے کی میں اجازت دے نہیں سکتا، آپ جائیے آپ دوسرے طرف۔ کہا کہ رات کا وقت ہے، کہاں جاؤں؟ تو امام احمد بن حنبل نے سوچا کہ چلو مسجد میں نہیں تو کیا ہوا، مسجد کے کنارے دہلیز پر آ کر سو جائیں گے۔ تو یہ بات کر رہے تھے تو اتنے میں ایک روٹی بنانے والا، نان بائی جسے کہتے ہیں، عام طور پر بریڈ سے مراد لیا جاتا ہے، بریڈ بنانے والا، وہ گزر رہا تھا۔ اس نے امام احمد بن حنبل کی اور مسجد کے مؤذن کی بات کو سنا، تو اس نے محسوس کر لیا کہ یہ اس مسافر کو اجازت نہیں دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اے مسافر آپ میرے پاس آئیے، میرے گھر آرام کیجئے، میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ امام صاحب تھے، بہت خوش ہو گئے، یہ ان کو نہیں جانتا تھا تو خوش ہو گئے، چلو رات میں رہنے کا ٹھکانہ ہو گیا ہے۔ اس کے گھر جاتے ہیں، وہ ان کو چارپائی پہ بٹھاتا ہے، پانی لا کر پیش کرتا ہے، پانی پی لیتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر۔ اتنے میں وہ اپنا کام شروع کرتا ہے، نان بائی بریڈ بنانے والا بنانے کا کام شروع کرتا ہے، آٹا گوندنے لگتا ہے اور کہتا ہے استغفر اللہ، کام کر رہا ہے استغفر اللہ، کام کر رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، بار بار پڑھنے لگا۔ تو امام احمد بن حنبل کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ تم ہر بات میں تو ہر تھوڑی دیر کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بولے، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ کچھ تو فائدہ ہوا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، اللہ رب العالمین سے جب بھی میں دعا مانگی اللہ نے میری دعا قبول کر لیا ہے، جو بھی اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے دے دیا ہے استغفار کی وجہ سے۔ ارے ایسی بات ہے، جب تمہاری ہر چیز پوری ہو گئی، اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، تو پھر اب کیوں دعا کر رہے ہو، اب کیوں استغفار کر رہے ہو، اب کی اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے سنا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار اگر کوئی ہے تو وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے اور میں نے استغفار کیا ہے اور اللہ سے یہ کہا ہے کہ اللہ مجھے اس شخص سے ملا دے، اس عالم سے ملا دے، اس وقت تک مجھے موت نہ دے۔ امام احمد بن حنبل کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے، کہا کہ اے بندے میں وہ امام احمد بن حنبل، ہائے ہائے خوشی کا عالم کیا ہوا ہوگا، سن لیجیے آپ۔ فوراً وہ گلے لگتا ہے، وہ بھی رونے لگتا ہے، یہ بھی رونے لگتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے، استغفار کی وجہ سے اللہ نے میری یہ دعا بھی
قبول کر لیے۔ امام احمد بن حنبل سوچتے رہے میں کہاں کتنی دور رہنے والا، اور یہ کہاں خریا ہے، اور یہ کہاں کی جھوپڑی والا انسان ہے، نہ میں اسے جانتا ہوں یا نہ یہ مجھے جانتا ہے، لیکن اللہ نے استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو ملا دیا ہے، مجھے ملا دیا ہے، اور اس کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ واقعی کیا ہے، استغفار کرنے سے دعائیں قبول ہوتے ہیں۔ واقعی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی مسئلہ مجھ سے سمجھ میں نہیں آتا، الجھ جاتا، میں پریشان ہو جاتا ہوں، تو میں فوراً کیا کرتا ہوں، توبہ اور استغفار کرنے لگتا ہوں۔ 1000 مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کون بول رہے ہیں؟ وقت کے بہت بڑے عالم دین، کئی 100 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کا یہ عالم ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آنے لگتا ہے تو 100 مرتبہ میں توبہ اور استغفار کرنے لگتا ہوں، اور اس کے بعد مجھے شرح صدر ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین میرے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ استغفار سے مسائل حل ہونے لگ رہے ہیں، استغفار سے دعائیں قبول ہو رہے ہیں، استغفار سے اللہ رب العالمین مالدار بنا رہا ہے، بے اولادوں کو اولاد عطا کر رہا ہے، بارش برساتا ہے، سب کچھ کرتا ہے میں استغفار کی وجہ سے۔ بھائی اور دوستو، ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ اکرام کی کیا حالت تھی، میں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت معاذ بن مالک اسلمی کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور بھی ویسے بہت سارے واقعات ہیں۔ کعب بن مالک کی توبہ اور ان کے 2 ساتھیوں کی توبہ، وہ قرآن مجید میں بھی ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا، اور حدیث میں بھی کتاب المغازی، بخاری میں کتاب المغازی میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4418 میں کعب بن مالک کا واقعہ ہے کہ وہ کیسے توبہ کیے، اس وقت ان پر کیا کیا گزرا، کن حالات سے وہ گزرے۔ ہمیشہ توبہ کو انہوں نے لازم پکڑا اور کبھی انہوں نے غافل نہیں ہوئے، ذرا بھی غفلت نہیں کی، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہے۔ یہ سارے واقعات ہیں، بس میں ایک واقعہ، معاذ بن مالک اسلمی کا واقعہ، وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوتا ہے، کہتے ہیں وَيْحَكَ ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا ہے تمہیں، افسوس ہے تم پر، جاؤ استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، جاؤ۔ بہت افسوس کی بات ہے اگر بول کر بھیجتے، وہ جانے لگتے، پھر واپس آتے، واپس آ کر پھر اللہ کے رسول کو صرف ویسے ہی کہتے، پھر اللہ کے رسول ویسے ہی جواب دیتے، 1 سے 2 مرتبہ، 3 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ بھی واپس بھیجتے، 4تھی مرتبہ پھر واپس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ پاک کرو کر کے جو تم بول رہے ہیں، یہ کس چیز سے تمہیں پاک کرنا ہے، کیا تمہیں ہوا ہے، بولو مجھے ذرا۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے، بدکاری ہوئی ہے، میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہے، اتنی ہمت اور جرأت ہے، یہ ہمارے سامنے آ کر ایسا کرے، شاید ان کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ صحابہ سے کہا کہ ذرا جا کے ٹٹولو، ان کا دماغ تو صحیح ہے کہ نہیں، یہ دیوانے تو نہیں ہوئے کہیں، مجنون نہیں ہوئے۔ صحابہ جا کے دیکھے، چیک کرے، ٹیسٹ لیے، اس کے بعد کیا آ کر بولے اللہ کے رسول ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اچھے ہیں، دیوانے نہیں ہوئے ہیں۔ تو پھر کہے ذرا چیک کرو، انہوں تو شراب تو پی کر نہیں رکھی ہے، شراب کے نشے کی حالت میں تو وہ نہیں بول رہے ہیں، ذرا چیک کرو۔ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، آئے، آ کر دیکھے ان کا منہ سونگھنے لگے،
منہ سن کر دیکھنے لگے، بو آ رہی کا شراب کی، دیکھا کہ بو نہیں آ رہی شراب کی، تو آ کر بولے اللہ کے رسول یہ بھی شراب بھی نہیں پیے ہیں، شرابی بھی نہیں ہے، شراب بھی نہیں پیے ہیں، دیوانے بھی نہیں، شراب بھی نہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سزا دینے کا حکم دیتے ہیں کہ جاؤ انہیں سزا دے دو، انہیں پتھروں سے مار کر ہلاک کر دو۔ چنانچہ ماعز بن مالک اسلمی کو سزا دی جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ میں بحث ہونے لگتی ہے، آپس میں بحث ہونے لگتی ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں یہ آدمی کیسے تھے، زنا کرے تھے، بدکاری کرے تھے، ان کی توبہ تو کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ بعض صحابہ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ نے انہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا بھی دے دی، گویا یہ پاک و صاف بھی ہو گئے ہیں، اب کیا ہے بہت اچھے ہیں یہ۔ بحث ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ آئے، آ کر کہا کہ تمہارے بھائی ماعز بن مالک اسلمی کے لیے استغفار کرو، ان کے گناہوں کی بخشش کے بارے میں اللہ سے دعا کرو۔ تو صحابہ نے دعا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماعز بن مالک اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر ان کی توبہ کو ایک گروہ پر، ایک امت پر اگر ڈال دی جائے تو ان کے ساروں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جس عورت کے ساتھ زنا ہوا تھا وہ عورت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، وہ بھی کہتی ہے اے اللہ کے رسول آپ مجھے بھی پاک کر دیجئے۔ آپ نے کہا کہ نہیں جاؤ جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح تم نے ماعز بن مالک اسلمی کو واپس کر رہے تھے بار بار، مجھے بھی ویسا کرنا چاہ رہے ہو کیا؟ کہ کیا ہو گیا؟ تم نے کہا کہ میرے پاس وہ پاپ ہے، پاپ کہ کیا ہے، میں حاملہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے وقت میں سزا نہیں دے سکتا، جاؤ جب بچہ پیدا ہوگا جب آؤ۔ وہ گئی اور اس حالت میں جب اپنے گھر گئی تو زار و فطار رو رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی، توبہ کر رہی تھی، اپنے غلطیوں کا اقرار کر رہی تھی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ مجھے موت نہ دے جب تک اللہ کے رسول مجھے پاک و صاف نہ کر دے۔ چنانچہ آخرکار وہ دن آتا ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچے کو لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول اب تو مجھے سزا دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بچہ معصوم ہے، یہ کھانے پینے کے لائق نہیں ہے، جب کھانے پینے کے لائق بنے گا تب لے کر آنا۔ پھر وہ گئی، پھر پریشان ہونے لگی، بڑی مشکل سے دن گزارتے رہی، کاٹتے رہی، دن اور رات توبہ اور استغفار کرتے رہی، گناہوں سے معافی مانگتے رہی۔ آخرکار وہ بچے کو دودھ چھڑانے میں اور کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہاں تک بات آتی ہے کہ صرف 6 مہینے میں وہ بچے کو دودھ چھڑا دی اور 6 مہینے میں وہ بچے کو کھانے کے قابل بنائی، جبکہ ایسا ناممکن ہے، 2 سال تک دودھ پلانا ہے، یہاں 6 مہینے میں وہ بچے کو تیار کر کے لے کر آئے۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے کہیں کہ اس عالم میں میرا انتقال نہ ہو جائے، بغیر پاک و صاف کے میں دنیا سے چلی نہ جاؤں، میں جاؤں تو جاؤں دنیا سے پاک و صاف ہو کر جاؤں اور اللہ میری توبہ قبول کر لے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس حالت میں دنیا سے جانا ہے۔ یہی فکر دامن گیر تھی، اسی وجہ سے کیا جلد سے جلد بچے کو کھلا کر اس قابل بنا کر لے کر آئی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بچے کو کوئی لے لو، تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس بچے کو انہوں نے لے لیا، لے کر کیا ہے پھر آپ نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا، انہیں سزا دی گئی۔ اس کے بعد کیا اس کا انتقال ہو گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ ایک ظالم ٹیکس اصول کرنے والے شخص کی بھی اس کی توبہ کی وجہ سے اس کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ ظالم جو لوگوں سے زبردستی ٹیکس اصول کرتا تھا اس کی معافی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ عورت ایسی توبہ کی ہے، اس کی وجہ سے اس ظالم کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیا ہے۔ بھائیو دوستو، اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ شب قدر میں یہی دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
اے اللہ تو ہمیں معاف کر، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، یہی دعا سکھائی گئی۔ بھائی اور دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ ایک زانیہ عورت بدکار عورت جا رہی تھی، پانی کی پیاس لگی اس کو، پانی پینے کے لیے جب کنویں کے قریب گئی، اپنا موزہ پانی میں ڈالی، پانی آیا، پانی پی اور جانے لگی تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ تو وہ سوچی کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی، مجھے تکلیف ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے اس جانور کو بھی، اس معصوم کتے کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس نے موزہ اپنا کنویں میں ڈالا، پانی آیا، پانی لیا، کتے کو پلایا اور وہ کتا پیاس بجھا کر بھاگ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پانی پلانے کے عمل کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا، اس زانیہ کو معاف کر دیا۔ اللہ معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا، اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پوچھی ہے، مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پوچھی ہے، یعنی آپ کو جب الزام لگایا گیا تھا تو اس وقت کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر کہتے ہیں مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پوچھی ہے، واقعی اگر تم گنہگار ہیں تو اگر تم گناہ نہیں کیا ہے، تم سے گناہ نہیں ہوا ہے، تو تمہاری بے گناہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت کر دے گا، بتا دے گا، آیتیں نازل کرے گا، قرآن نازل ہو جائے گا، تمہاری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ نہیں، اگر تم نے گناہ کیا ہی ہے، تم سے گناہ ہوا ہے، تو تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو، اور اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی اپنی چہتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے ہیں، بھائی دوستو ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، صبح سے لے کر شام تک نامعلوم ہماری زندگی میں کتنے گناہ ہوتے، کتنے گناہ ہوتے۔ شیطان بہکاتا ہے، گناہوں پہ ابھارنے لگتا ہے، نفس ہمارا گناہوں پہ ابھارنے لگتا ہے۔ شیطان نے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہا ہے، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، انہیں برائی کی طرف آمادہ کروں گا، گناہوں کی طرف لے جاؤں گا۔ شیطان نے اللہ سے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، تو واقعی جب وہ قسم کھایا ہے تو وہ کرتا رہے گا۔ تو اس کے جواب میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے بھی کہا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلالت کی قسم کہ میرے بندے جب تک توبہ کرتے رہیں گے، جب تک استغفار کرتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی اور دوستو، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم چاہے چھوٹے ہو، بڑے ہو، مرد ہو، عورتیں ہو، ہم سے غلطیاں ہوتے ہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی ہر اولاد غلطی کرنے والی ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ ہمیں یہ راتیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، خوش نصیب ہیں ہمیں یہ اللہ نے موقع دیا ہے۔ ابھی وقت باقی ہے، ابھی چند ایام باقی ہیں، چند راتیں باقی ہیں، آپ اس کو غنیمت جانیے، روئیے، گڑ گڑائیے، توبہ کیجیے، معافی مانگیے، آنکھوں سے آنسو روا کیجیے۔ یقین جانیے اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے۔ ہم جو مانگتے ہیں وہ اللہ رب العالمین ہمارے استغفار کی وجہ سے وہ ضرور اللہ نوازتا ہے۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں، ان ساری شکایتوں کا ازالہ ایک ہی ہے کہ استغفار کریں، استغفار کریں۔ استغفار سے تمام مسائل کا حل ہوتا ہے۔ نہ ہماری اولاد کام آتی ہے، نہ کوئی ہمارا مال کام آتا ہے، نہ کوئی عہدہ اور منصب ہمارے کچھ کام آتا ہے۔ بات یہاں تک آتی ہے کہ فرعون کو حکومت سے نوازا گیا تھا، کوئی کام نہیں آیا، اور ہارون کو مال و دولت سے نوازا گیا تھا، اس کی دولت کوئی کام نہیں آئی۔ ولید بن مغیرہ کو 13 بچے ہوئے تھے۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے جو اسلام کا دشمن ہے، اس کے 13 بچے تھے، 3 بچے مسلمان ہو گئے، 10 بچے تھے، وہ 10 بچوں کو 5 بچے سیدھے طرف اور 5 بچے کیا ہے بائیں جانب لے کر آتا، اکڑ کر چلتا ہوا آتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو میرے بچے ہیں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ میرے بچے میرے کام آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کہ یہ ہلاک اور برباد ہو گیا، اس کے بچے بھی کیا ہے بغیر اسلام قبول کرے کہ چلے گئے، مر گئے، نہ ان کی اولاد اس کے کام آئی۔ بتانے کی بات ہے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ عہدہ و منصب کام آئے گا۔ کام آئے گا تو صرف اور صرف ہماری نیک اعمال ہے، ہمارا استغفار ہے، ہماری توبہ ہے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ ہم نے جو کچھ نیک عمل کیا ہے اللہ رب العالمین ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، ہمارے قرآن کی تلاوت کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، ہمارے راتوں کے جاگنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، لیلۃ القدر کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے آزاد کر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔